ڈاکٹر راشد ولی جنجوا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو وہی بات کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی اور خود ہی کہا کہ فوج نے اپنی روایت کے مطابق خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا, اور کوئی چھوٹے رینک سے نہیں بڑے رینک سے ہی ہم نے خود احتسابی کا عمل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ 9 مئی کا الزام ایجنسیوں یا فوجیوں پر لگاتے ہیں, فوج پر لگاتے ہیں, اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ فوج اپنی کیا تنصیبات کو خود جلائے گی, اور 9 مئی کی باقاعدہ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کی گئی ہے. کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے, کئی مہینوں سے اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی, پورے پلان کے تحت یہ کیا گیا تھا, ذہن سازی کی گئی تھی. جی بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ذہن سازی بھی کی گئی تھی, اضطراب بھی دلایا گیا, اس کے بعد اشتعال انگیزی کی گئی, اور یہ ایک منظم مہم کا حصہ تھا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب جو لوگ اس کو ازالہ حیثیت عرفی کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال ہے ان منصوبہ سازوں اور ذہن سازوں کی طرف بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے یہ زہر پھیلایا اور کنٹینول پھیلایا اور سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. سوشل میڈیا ایک دنیا بھر میں ایک پرابلم ہو چکی ہے, بٹ ہمارے ملک میں زیادہ اس کو ایک پارٹی نے استعمال کیا, اور اس طریقے سے کیا کہ ایک ورچوئل ریالٹی بنا دی جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اتنا تعصب, اتنا زہر ذہنوں میں بھرا گیا کہ لوگ چارجڈ ہو گئے. اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک ایکٹ کے اوپر جو کہ اسٹیٹ نے کسی کو اگر اریسٹ کرنا ہے تو وہ کسی بھی لیول کا انسان ہو سکتا ہے, اس پہ وائلنٹ ریئیکشن کی تو کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. تو جب وہ ہوا اور اس میں کچھ ناقابل فہم چیزیں ہیں, جس طریقے سے آرمی کی تنصیبات کو وینڈلائز کیا گیا. لاہور میں آپ دیکھیں کور کمانڈر کا گھر ہے, سی ایس ڈی ہے, ایون ایم ای ایس کے دفاتر کو نہیں چھوڑا گیا. تو یہ کیا سوچ تھی اور یہ کیا عوامل تھے جس نے اس چیز کو فورس کیا پبلک کو کہ وہ یہ سٹیپ لے, وہ پبلک جو پھولوں کے ہار فوج کو پہناتی آئی ہے آج تک. تو یہ ان لوگوں کی طرف انگلی ضرور اٹھانی چاہیے جو اس کے پیچھے تھے. اور جب یہ ایک وائلنٹ ایکٹ ہوا تو پھر اس میں فوج اپنی جو آنر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مقدم ہے. شہداء کا خون سیکرو سینکٹ ہے, اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے کبا چاہیے اس کو خون عرب سے. تو ان شہیدوں کے خون سے اس تناور پودے کی آبیاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک فوجی جنگ میں کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ اس پرائیڈ کو ہی ہرٹ کرتے ہیں تو وہ ایز این انسٹیٹیوشن اس میں اضطراب پھیلتا ہے. تو یہ سب ورژن آف آرمی رینک اینڈ فائل, ان کی لائلٹی کی سب ورژن کے مترادف ہے کہ جس طریقے سے یہ ایکٹس کیے گئے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا نظام ہے اس کے مطابق چند سینئر افسران کو بھی کٹہرے میں لایا جا رہا ہے اور سزا دی جا رہی ہے, کیونکہ جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا تو ہم انصاف کو پوری طریقے سے ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آپ طاقتور اور کمزور دونوں کا احتساب نہ کریں. اور اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اٹھایا کہ پچھلے ایک سال میں 95 شہداء آفیسرز بشمول جوان. سو یہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ ایک فوج جو ایک کنٹینول جنگ میں ملوث ہے, اس فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین کرنا, اور اس میں آئی ایم شیور کہ ایکسٹرنل فورسز اور ان کا جو ایک انسیڈوس نیکسس ہے ہمارے کچھ لوگوں سے جو پاکستان میں اندرونی خلفشار چاہتے ہیں, اس کا بھی عمل دخل تھا. تو یہ ایک جس اضطرابی کیفیت سے قوم گزری, اور اس کے بعد فوج کے اندر ایک بہت بڑا اضطراب تھا, کیونکہ اپنی عزت پہ زک آتے ہوئے کوئی فوجی نہیں دیکھ سکتا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے اندر بھی ایک سیاسی پارٹی کے لیے کوئی کسی قسم کی سمپتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اور اگر کئی لوگوں کو اس قسم کا کوئی شک تھا تو وہ اس خود احتسابی کے نظام سے جو فوج نے ابھی کر کے دکھایا ہے